ایران کا حملہ اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا مشورہ۔ اسماعیل ہانیہ اور حسن نصراللہ کی شہادت کے بعد توقعات کے عین مطابق ایران نے اسرائیل پر حملہ کر کے عالمی طاقتوں کو پیغام دے دیا ہے کہ اگر اسرائیل باز نہیں آتا، فلسطین، شام، لبنان اور یمن میں فوجی کارروائی کرے گا تو اس ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ ایرانی صدر کی طرف سے یہ بتایا جا چکا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد عالمی طاقتوں بالخصوص مغربی ممالک نے ایران کو یقین دلایا تھا کہ اسرائیل طاقت کا استعمال بند کر دے گا، لیکن یہ وعدہ نبھایا نہیں گیا۔ نہ صرف اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا بلکہ اب تک فلسطین میں ہزاروں بچوں، نوجوانوں، بزرگوں اور خواتین کو شہید کیا جا چکا ہے۔ فلسطین میں عمارات کو ملبہ کا ڈھیر میں بدل دیا گیا ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، یمن اور لبنان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ عالمی طاقتیں اور عالمی ادارے اسرائیل کا ظلم روکنے کی بجائے ظلم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس مشکل وقت میں امت مسلمہ کی قیادت کو متحد ہو کر جواب دینے کی ضرورت ہے۔ جبکہ مسلم امہ کا اتحاد نہیں ہوتا، اس وقت تک دنیا بھر میں جہاں مسلمان موجود رہیں، یہود و نصارہ انہیں نشانہ بناتے ہی رہیں گے۔ امت مسلمہ کی قیادت کو اس اہم پہلو کو جلد سمجھنا ہوگا۔ اس حوالے سے منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ جب تک قرآنی آیات اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے، ہماری پٹائی ہوتی رہے گی، ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اگر متحد نہ ہوئے تو مستقبل میں مزید تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران نے حملہ کر دیا، اس کا جواب تو آنا ہے اور ایران کو پہلے سے زیادہ چوکنا رہتے ہوئے دفاع کو مزید مضبوط بنانے پر توجہ دینا ہوگی۔ ایران نے اسرائیل کی جانب 400 بیلسٹک میزائل اصفہان، تبریز، خرم آباد، کرج اور عراق سے فائر کیے، جس کے بعد مقبوضہ بیت المقدس سمیت اسرائیل بھر میں سائرن بجنے لگے۔ میزائل حملوں کے بعد اسرائیلیوں نے بنکرز میں پناہ لی۔ تل ابیب اور شیرون میں بھی راکٹ گرنے کی اطلاعات موصول ہوئی۔ میزائل حملوں کے دوران شیلٹرز میں جانے کے لیے بھگدڑ میں کئی افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیل کی فضائی حدود بند کر دی گئیں اور ہوائی اڈوں پر موجود تمام مسافروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ ایران نے میزائل حملوں میں اسرائیل کے F-35 جہازوں کے اڈے نیفٹم ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے جوابی کارروائی کا پیغام دے دیا ہے۔ اس حملے کے بعد جس انداز میں امریکہ نے اسرائیل کی غیر متزلزل حمایت کا اعلان کیا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ کسی بھی طور ظالم اسرائیلی افواج کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، بلکہ امریکہ ہر حال میں اسرائیل کا ہی ساتھ دے گا۔ ہزاروں مسلمانوں کے بہتے خون کی کوئی اہمیت نہیں۔ امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے اسلام دشمن حکمران مسلمانوں کے خون کے دشمن ہیں۔ ان سے مدد کی توقع فضول ہے۔ اس سے مدد کی بجائے ہمیں ان کے مقابلے کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہمیں مقابلے اور مذمت کی بجائے مرمت کی طرف توجہ دینا ہوگی۔ مسلمان ممالک کو سب سے پہلے تو مزاحمتی تحریک کی حمایت کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر حملے کو حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ اور حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصراللہ پر حملے کا بدلہ قرار دیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ اگر صہیونی حکومت نے ملک کو عالمی قوانین کے مطابق کیے گئے آپریشن پر فوجی رد عمل ظاہر کیا تو اس کے بعد اسے زیادہ شدید اور تباہ کن حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس معاملے میں امریکہ کا رد عمل بہت حیران کن اور تکلیف دہ ہے۔ ایک طرف امریکہ عالمی امن کا پیغام دیتا ہے تو دوسری طرف وہ مشرق وسطی میں مسلمانوں کے بہتے خون کو روکنے کی بجائے خون بہانے والوں کا ساتھی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن فلسطین پر اسرائیلی حملوں کو تو روک نہیں سکے، لیکن ایران کے ایک حملے نے انہیں چیخنے پر مجبور کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی فوج کو اسرائیل کے دفاع اور ظالم اسرائیل کی طرف آنے والے ایرانی میزائلوں کو مار گرانے کا حکم دے دیا ہے۔ جو بائیڈن ایرانی حملوں کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نے ایران کو بھرپور جواب دینے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ کیا امت مسلمہ ایران کے خلاف کسی بھی کارروائی کا جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ کیوں 57 مسلمان ممالک کے رہنماؤں کی طرف سے جواب نہیں آتا کہ ایران کے خلاف کوئی بھی کارروائی ان کے خلاف کارروائی تصور کی جائے گی؟ کیوں مسلمان ممالک کے حکمرانوں کی طرف سے ایسے جذبات کا اظہار اور عملی اقدامات کا اعلان نہیں ہوتا؟ یاد رکھیں، اس خون کا حساب تو ہوگا۔ کیا ایک انسان کی جان کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ یہاں تو ہزاروں جانیں قربان ہو گئیں اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کی جان بچانا۔ تو ہم کدھر بھاگے جا رہے ہیں، کدھر چھپتے پھر رہے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک ان دنوں پاکستان کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے تو نیٹو کے طرز پر مسلمان ممالک کو متحد ہونے کا پیغام دیا ہے۔ در حقیقت یہ وقت کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ کی قیادت کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس تجویز پر فوری غور اور عمل کرنا چاہیے۔ جب تک ایسے اقدامات نہیں ہوں گے، خون مسلم بہتا رہے گا، مذمت ہوتی رہے گی اور مسلمان بے بسی کے عالم میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہودی اور عیسائی دنیا کے حکمران مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں، تو پھر مسلم امہ کی قیادت کیوں اس اتحاد سے دور ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ غزہ کے مسلمان اسرائیل کے خلاف جہاد کر کے قرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ غزہ کے مسلمان اسلام کے تیسرے مقدس مقام مسجد اقصی کے دفاع کے لیے جہاد کر کے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔
डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि अगर गजा के लोग जिहाद नहीं करेंगे तो हम पर फर्ज हो जाएगा। इस मौका पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन और सदर वफाकुल मदारिस अल अरबिया मुफ्ती तकी उस्मानी के गुज़िश्ता दिसंबर में एक कॉन्फ्रेंस में दिए गए फतवे के हवाला देते हुए कहा कि हमें जंग बंदी की बजाय गजा पर बमबारी बंद करने का मुतालबा करना चाहिए और गजा के लोगों को जिहाद जारी रखना चाहिए, यहाँ तक कि फलस्तीन की सरजमीन से आखिरी यहूदी भी निकल जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताबिक उनकी नजर में ये एक बेहतरीन फतवा है। मुफ्ती साहब के मुताबिक गजा और अतराफ के लोगों के लिए जिहाद फर्ज है। अगर वो नहीं करेंगे तो उनके बाद जो करीब में है फिर उसी तरह हम पर भी फर्ज होगा। जाकिर नाइक ने मजीद कहा कि गजा के लोग जो जदोजहद कर रहे हैं उनसे उन्होंने हमारी आंखें खोल दी हैं। हम जब कुरान और हदीस पढ़ते हैं और सहाबा की जिंदगी का मुताला करते हैं कि वो कैसे थे तो यकीन नहीं आता कि आज के दौर में भी ऐसे लोग हो सकते हैं। कि एक माँ जिसका बेटा शहीद हो गया वो कहती है कि अगर मेरे 10 बेटे भी होते तो अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। ऐसे लोगों के जज्बे और हिम्मत को जब गैर मुस्लिम देखते हैं तो मुतासिर हुए बगैर नहीं रहते। ऐसे ही लोगों की वजह से मगरिबी ममालिक में लाखों अफराद ने कुरान का मुताला किया और इस्लाम कबूल किया। गजा के लोग जिहाद के साथ दावत का काम भी सर अंजाम दे रहे हैं और हमें भी इस्लाम सिखा रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान में है, उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों को जिहाद का पैगाम भी दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुसलमान जिहाद के लिए तैयार हैं? वो जो फलस्तीन के साथ हैं या उसके करीब इस असूल को देखा जाए तो कौन सा मुसलमान मुल्क है जो खुद को इस अहम तरीन फरीजे को नजरअंदाज कर सकता है?